بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد کامران قادری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کے سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہمارا آج کا موضوع حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک بات تو یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم جب بھی مشاہیر اسلام میں سے مقدس خواتین کا ذکر پاک کرتے ہیں تو ہماری نظر میں وہ دن عالمی یوم خواتین ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل سے اسلام کی
معروف ہستیوں میں سے خواتین کو نمایاں جگہ دی جاتی ہے اور ان کا اس میں گرامی بھی لیا جاتا ہے، ان کا تذکار کرنے کی سعادت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دوسرا اہم نکتہ جو میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فاطمہ ایسا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام والی ہستیوں سے ہمیشہ تسکین ہی ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی راحت کا ایک سبب اس میں فاطمہ بھی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، کیا آپ کی تعریف کی جائے اور کن نسبتوں کا ذکر کیا جائے۔ حضرت ابو طالب کی آپ اہلیہ ہیں، اور حضرت ابو طالب وہ ہیں جو عظیم ترین محسن اسلام ہیں، اور حضرت سیدہ کو جو آپ کی اہلیہ ہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محسنہ قرار دیا ہے۔ دیکھیے، جو ہستی محسن کائنات ہیں تو جو مرد اور جو خواتین ان کی محسنہ ہیں اور محسن ہیں جو، اور وہ خود فرما رہے ہیں، تو ان کے مرتبے کا، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ امیر المؤمنین علی کی والدہ ماجدہ ہونا کوئی کم شرف نہیں ہے، اور بیت اللہ میں حضرت علی کا تولد ہونا، اس میں حضرت فاطمہ بنت اسد کو جو ہی محسوس ہوا تو آپ بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئیں۔ کیسا کمال ہے، یہ شرف رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت علیہ السلام کی تائی، اور تائی بھی ایسی جنہیں آپ زندگی بھر ماں کہا کرتے تھے، اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا۔ حضرات حسنین کریمین کی دادی جدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ آپ کی طہارت نسبی میں ذرہ بھر شک کی گنجائش بھی اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب اطہر کا تسلسل متصل ہوا اس گھرانے سے، تو طیب و طاہر ہیں ہر طرف سے، نجیب الطرفین معمولی لفظ ہے ان کے سامنے۔ شخصیت میں وہ کمال تھا کہ وہ ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، نمونہ عمل قرار دیا، انہوں نے ان کے حسن اخلاق کی تعریف فرمائی، ان کی رحلت پر آپ نے گریہ فرمایا، انہیں یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنی قبیض عطا کی کفن کے لیے، اور یہ کوئی کم شرف ہے کہ ان کی قبر اطہر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے لیٹے ہوں۔ 5 تاریخ اسلام میں 5 ایسی ہستیاں ہیں جن کو یہ شرف ملا ہوا ہے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد بھی ان میں سے ایک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشک بہاتے ہوئے ان کی میت کے پاس جو الفاظ عطا فرمائے، جو کلمات کہے، وہ ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، اور میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، ہمارے علماء کرام اپنے خوبصورت انداز میں اس پر بات چیت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہیں محبت سے یاد فرماتے اور ہمیشہ کہتے، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بار کی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اور یہ دعائیں تو آپ نے اتنی کثرت سے فرمائی ہیں۔ آپ کا یہ کثرت سے دعائیں فرمانا بربنائے محبت تھا، اور ایک طرح سے ان احسانات کا بدلہ آپ نے چکانا چاہا جو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے ہوئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ روئے زمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا احسان شناس نہیں دیکھا۔ روئے زمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا احسان کا اجر عطا کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے اور یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کا ہم ذکر خیر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشکیل ظاہر و باطن میں براہ راست مشیت ایزدی کو دخل ہے، لیکن اس کے لیے جو اسباب بنائے گئے اس میں کچھ مرد ہیں اور ان میں کچھ خواتین ہیں۔ خواتین میں حضرت سیدہ آمنہ، اور ان کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ، اور پھر بعد میں حضرت سیدہ خدیجہ کا بہت کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اس عظیم کام کے لیے، تو اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ ان کی زندگی، وہ خدمات جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انجام دیں، کس طرح آپ کی تربیت فرمائی، فوقیت دی آپ کو ہر مرحلے پر، اور اللہ کے رسول نے انہیں کس کس طرح سے چاہا اور اس کا اظہار فرمایا، اس پر بات چیت ہم کریں گے۔
ناظرین، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر پاک۔ آئیے پیر صاحب سے رجوع فرماتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت کا خاندانی پس منظر، حضرت سیدہ کا اور شرف اور منزلت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے تعارف کے لیے جس ہستی کا نام استعمال ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہستی حضرت ہاشم کی ذات مبارک ہے، اور حضور علیہ السلام کا مبارک خاندان قریش کے معتبر ترین قبیلہ سے بنو ہاشم کہلواتا ہے۔ حضرت ہاشم نے ایک نکاح مکہ مکرمہ میں فرمایا جن سے آپ کے بڑے بیٹے، پہلے بیٹے متولد ہوئے، جن کا نام اسد تجویز کیا گیا۔ اچھا۔ اور پھر بعد ازاں دوسرا نکاح آپ نے یثرب میں سلمہ نامی پاک باز خاتون سے، پاک بی بی سے فرمایا، جن سے حضرت عبد المطلب متولد ہوئے۔ گویا حضرت اسد حضرت عبد المطلب کے بڑے بھائی ہیں، اور اس حوالہ سے ان کو اللہ نے وہ خوش نصیب صاحبزادی عطا فرمائی جن کا نام قیامت تک بلکہ بعد از قیامت بھی جگمگاتا رہے گا۔ بے شک جو اللہ نے ان سے کام لیا، جو ان سے خدمات لیں، اس حوالہ سے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، یہ آپ کا پورا تعارف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بیوی کو بے پناہ شانوں سے نوازا تھا، بے پناہ بصیرت سے نوازا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت اہم چیز جس کی طرف ہم توجہ بہت کم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی خاندان میں نبوت اور رسالت عطا فرماتے ہیں، اس نبوت و رسالت کا عام لوگوں کو تو بہت بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ جب اعلانیہ دعوت تبلیغ و توحید دی جاتی ہے، جبکہ اہل خاندان جو ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے اس نبی اور رسول کی معرفت عطا کی جاتی ہے۔ اب اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی دلیل جسے میرا ہر ناظر، ہر سامع سمجھ سکتا ہے، وہ یہ کہ حضرت عبد المطلب نے حضور کے تشریف لاتے ہی جو آپ کا مبارک نام محمد رکھا، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں الہام القا ہوا تھا کہ محمد بنا کے میں بھیج رہا ہوں، اعلان و اظہار آپ کا دیجیے۔ سرکار کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام مبارک احمد رکھا۔ اب یہ دونوں نام قرآن حکیم میں، اس میں محمد کو 4 مقامات پر ذکر کیا گیا اور اس میں احمد کو ایک مقام پر سورہ صف میں ذکر کیا گیا، یعنی دونوں اسماء مبارکہ کو قرآنی تائید حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور دونوں مجموعی طور پر 5 بار، جی 5 بار۔ اس سے جو چیز سمجھنے میں مدد ملتی ہے وہ یہ کہ نبی کا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، امام الانبیاء والمرسلین کا جو مبارک خاندان تھا وہ حضور کی شان سے اور حضور کی عظمت سے آپ کی تشریف آوری کے وقت سے ہی آگاہ تھا۔ ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر اکابرین کی بشارات موجود تھیں۔ یہ ایک پورا چیپٹر ہے جس میں تمام حضور کے آباء و اجداد کی بشارات جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں حضرت عبد المطلب تک پہنچی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد بھی اس دعوت میں، اس کار خیر میں اور اس خبر گیری میں شامل ہیں کہ انہیں بھی حضور کی وہی معرفت حاصل تھی جو حضرت عبد المطلب کو، حضرت آمنہ کو اور باقی سب ہستیوں کو حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اکرام کیا ہے اور جو احترام کیا ہے ان کا، وہ اسی وجہ سے کیا ہے، اور اپنی اولاد کو یعنی مظاہر غزوات کے، جنگوں کے، شجاعت کے تو وہ تو بہت بعد میں آتے ہیں، حضرت جعفر ہوں، حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ ہوں، بچپن سے ہی والدین نے آپ کی تربیت ایسی کی تھی اور حضور کا مقام اور حضور علیہ السلام کا شان جو ہے وہ سکھایا تھا۔ جیسے آپ ابتدائیہ میں خوبصورت آپ ذکر کر رہے تھے کہ حضور نے ان نیکیوں کا بوقت وصال ذکر کیا
اور کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ یہ میرے لیے اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتی تھی، مجھے پہلے کھانا جو تھا وہ میرے لیے اچھا کھانا، عمدہ کھانا تو نکالتی یہ تھی، یؤثرون والی اس گھرانے کی شان ہے. یہ اس گھرانے کی شان ہے. لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب سوچنے والی بات یہ ہے کہ 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 6 بچے دیکھتے نہیں ہوں گے کہ ہماری ماں ہمیں کھانا بعد میں دیتی ہے، ان کے لیے پہلے نکالتی ہے، تو وہ پوچھتے نہیں ہوں گے ماں آپ ہماری ہیں. خیال محمد کا زیادہ کر رہی ہیں تو ماں پھر بتاتی ہوگی کہ یہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور جیسے میں ان پہ ایثار کر رہی ہوں، لٹا رہی ہوں، ایسے ہی تم نے اپنی زندگیاں ان پہ قربان. حضور والا آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی. بالعموم جو بچوں کی نفسیات ہے وہ جب اس طرح کا برتری کا سلوک دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں ایک رشک پیدا ہو جاتا ہے. یہاں رشک نہیں پیدا ہوا، یہاں اس طرز عمل سے محبت اور عقیدت پیدا ہوئی جو زندگی بھر قائم رہی. جی وہ تربیت کی وجہ سے ہوا نا کہ یہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. یہ دونوں ہستیوں نے اپنی اولاد کو بچپن سے یہ باور کرایا تھا کہ انہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ عبداللہ اور آمنہ کے یتیم ہیں، یہ وہ ہیں جن سے قیامت تک اللہ ہمیں عزتوں سے سرفراز فرمائے گا. یہ وہ ہستیاں ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد بہت ہی عظیم خاتون ہے، بہت دانا، بہت زیرک خاتون ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کفالت کے لیے اس مبارک گھرانے کو پسند کیا. 6 سال کی عمر مبارک ہے میرے آقا کی ظاہری جب سیدہ آمنہ مخدومہ کونین کا وصال ہوتا ہے، اور ان کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیتی ہیں، اور 19 برس 25 برس کی ظاہری عمر مبارک ہے جب عقد حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوتا ہے. 19 برس حضور کی ہر خانگی ضرورت کا خیال رکھنا اور اپنی اولاد سے بڑھ کر رکھنا، اپنی ذات سے بڑھ کر رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے، بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں. اور اس طرح حضور کو خوش رکھنا، حضور کا خیال رکھنا، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے حصہ میں آیا. اللہ رب العزت نے انہیں یہ شان عطا فرمائی. رسول کریم کی ذات والا صفات میں ایک طبی حیاداری اور حجاب بھی تھا نا، تو آپ اپنی ضرورت کے یا اپنی ضرورت کی چیزوں کا تقاضا بھی نہیں فرماتے تھے، تو وہ خیال رکھنا از خود خیال کہ حضرت علیہ السلام کو کچھ کہنا نہ پڑے، کہنا اور پسند ناپسند کیا ہے، کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اور یہ انتخاب ہے پروردگار عالم کا، اللہ کی طرف سے یہ انتخاب ہے، اور اس انتخاب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اس کو جو ملاحظہ فرمایا، اس کا ان کے وصال پر اظہار کیا کہ یہ کن خوبیوں کی مالک تھیں، ان کی شان کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی، خراج ایسے پیش کیا. اب یہ تو شرف ہمیشہ کے لیے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام رہنا تھا، کیونکہ ان کی اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات تھیں. دوسرا وہ باہر سے آئی تھیں، اس لیے اولین تصدیق نبوت کا اعزاز ان کے نام ہوا کہ اس طرح ان کو ایک شان دی جائے. اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو اظہار اسلام میں حضرت خدیجہ کے بعد دوسری شخصیت ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہوں نے برملا اور اعلانیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار پر اپنے اعلان کو ظاہر کیا، اور حضور کی نبوت اور رسالت اور ختم آپ نبوت کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے حضور کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت ابو طالب نے پھر کوئی ناراضی نہیں ظاہر کی؟ حضرت ابو طالب نے اس سے پہلے اسلام قبول کیا ہوا تھا، کیونکہ قرآن حکیم کا یہ فیصلہ ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں. اللہ اپنے طیب و طاہر رسول کی امانت کبھی ناپاک لوگوں کو عطا نہیں کرتا، وہ یقیناً اہل لوگوں کو عطا فرماتا ہے. اور سورہ نساء میں اس کو میرے مالک نے بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم وان تعدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں یہ امر دیتا ہے کہ اپنی امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرو. جس ذات پاک نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا وہ اپنی خدائی کی سب سے قیمتی امانت نااہل ہاتھوں میں دے دے. امین دو جہاں. اللہ اکبر.
ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اللہ رب العزت نے شرف و منزلت عطا کی حضرت فاطمہ بنت اسد کو، اور جتنے اعزازات آپ کو عطا، ان میں ایک بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی اولاد امجاد کی تربیت کی، ان کے اندر اپنے رویے سے، اپنی تعلیم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سلوک سے ایک چیز ان کے اندر رچا بسا دی، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور والا، میں اس جملے سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ آج ہم اس فاطمہ کا ذکر کر رہے ہیں جو بنت اسد بھی ہے اور ام اسد بھی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جن کے والد گرامی بھی اسد ہیں اللہ اکبر، اور جن کے صاحبزادے بھی اسد اللہ سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ مابین ہے دو اسد کے۔ کیا بات، اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام بخشا، یہ سبحان شرف اللہ، بخشا ہے۔ سبحان اللہ، دائیں بائیں اسد حیدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح قبلہ پیر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کا آغاز فرمایا، اور میں اسی تسلسل کو آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ دیکھیے، یقیناً یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ اپنے مقربین کا کسی کو کفیل بناتا ہے تو اپنی مرضی سے بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مثال بڑی واضح مثال قرآن عزیز میں ہے۔ قبلہ تنولی صاحب، قرآن عزیز 2+2=4 کی کتاب نہیں ہے، وہ کتاب ہدایت ہے، وہ آپ کو روشنی دیتی ہے، اس روشنی میں آپ نے منزل تک خود پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ لکھا ہوا واضح ہوتا تو یہ دنیا بنانے کا مقصد ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ابتلاء کا مقصد کیا ہے، آزمائش کا مقصد کیا ہے، امتحان میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے رب نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے، فلما ودعتھا قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى، یہ بیان کرنے کے بعد میرے رب نے فرمایا لاؤ میں اسے قبول کرتا ہوں، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اب یہ کفلا کا فاعل میرا رب خود ہے کہ میرے رب نے جناب مریم کا کفیل حضرت زکریا کو بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مقربین کے کفیل ہونے کا فیصلہ میرا رب خود فرماتا ہے۔ اگر حضرت سیدہ مریم کے کفیل کا فیصلہ میرے رب نے خود فرمایا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کے کفیل کا فیصلہ خود نہیں فرمایا ہوگا۔ اور اس زمانے میں حضرت زکریا سے معتبر کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس زمانے میں حضرت زکریا سے زیادہ معزز کوئی نہیں تھا، اس کا انتخاب کیا، تو اب پھر ماننا ہوگا نا کہ اس زمانے میں جناب ابو طالب سے معزز کوئی نہیں تھا، اس لیے میرے رب نے اسی گھر کا انتخاب فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم یجد کا یتیما فآوا، سورۃ الضحیٰ میں رب رحمان نے رسول اکرم پہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ بھی میرا انعام ہے، یہ بھی میرا تحفہ ہے، یہ بھی میرا انعام ہے۔ تو جناب ابو طالب کی گود کو اللہ رب العزت نے اپنی پناہ قرار دیا ہے، جناب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی گود کو میرے رب نے اپنی پناہ قرار دیا ہے۔ تو اب رسول اکرم علیہ تحیۃ وثنا کو یہ جو تحفہ عطا فرمایا میرے رب نے، یہاں آج زمانے میں کوئی ایک یار دوسرے یار کو تحفہ ایسا نہیں دیتا جس میں کوئی عیب ہو۔ اب اللہ نے اپنے رسول کو تحفہ دیا ہو تو عیب دار ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ فآوا کا مصداق کون ہے؟ ہاں، ایسا ہی سبحان اللہ، اس کا مصداق حضرت سیدنا ابو طالب ہیں اور جناب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ باقی موضوعات پہ بھی بات ہوگی۔ آپ نے اولاد امجاد کی بات کی ہے، تو ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے آپ کو 6 اولادیں عطا فرمائی، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق 7 اولادیں عطا فرمائی، 4 بیٹے ہوئے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا یہ پہلی ہاشمیہ ہیں، یعنی پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن کے وجود سے اللہ نے ہاشمی اولاد کا تولد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بھی آپ کو بخشا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد آپ نے جس طرح فرمایا گیا اظہار اسلام فرمایا نا، وقت ہوتا ہے نا، دیکھیے اعلان نبوت میں اور اعلام نبوت میں فرق ہوتا ہے نا۔ اعلام پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، آج زمانے کو پتہ چل گیا ہے کہ رسول اکرم کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کے کندھے پہ وہ بالوں کا گچھا تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ آج حضرت رازی کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا، تو جنہوں نے پیدا ہوتے اٹھایا انہیں نہیں پتا کہ یہ بالوں کا گچھا کیا ہے، تو انہوں نے زبان سے نہیں کلمہ پڑھا، انہوں نے مہر نبوت کو چوم کے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری سعادتیں اس گھر کو عطا فرمائی۔ سب سے بڑے بیٹے جناب طالب، جن کی نسبت سے حضرت عبد مناف کی کنیت ابو طالب ہو گئی، تو جناب طالب، اس کے بعد حضرت عقیل، پھر حضرت جعفر، پھر مولا کائنات شیر خدا تاجدار حل عطا جناب علی المرتضیٰ
अलैहिमुस्सलाम, ये 4 साहबजादे अता फरमाए, 3 बेटियां अता फरमाई, जिनमें जनाब हज़रत उम्मे हानी, हज़रत जुमाना और हज़रत रईता, ये 3 हस्तियां हैं जो साहिबजादियों की सूरत में मेरे रब ने आपको अता फरमाई। अब इन हस्तियों के बारे में थोड़ा सा मैं तारुफ अर्ज़ करना चाहूँगा और मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि इस्लाम के एतबार से भी इनकी तरतीब यही बनती है। तवल्लुद जनाब तालिब का पहले हुआ, फिर जनाब अकील आए, फिर जनाब जाफ़र आए, फिर मौला कायनात आए, लेकिन इस्लाम का ऐलान और इजहार करने के एतबार से मौला पहले हैं, फिर जनाब जाफ़र हैं, फिर अकील हैं, फिर जनाब तालिब हैं, और फिर वो साहिबजादियाँ हैं जिनको मेरे रब ने ये इनाम अता फरमाया। हुजूर, आपने इतनी खूबसूरत बात की है। एक अजीम सूफ़ी फ़ारसी शायर कह गए, मकसूद रुबाईस्त चहारुम मिसरा, कि रुबाई में लुब्बे लुबाब आखिरी मिसरा होता है, आखिरी मिसरे में होता है, चौथे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चौथे की विलादत फिर काबे में होती है, सुभान और अल्लाह। जनाब फातिमा बिनते असद का इस्तकबाल काबा करता है, और वहाँ आप तशरीफ़ ले जाती हैं और आपकी विलादत हुई। और मौला कायनात शेर खुदा वो हैं कि जब विलादत हो जाती है तो आपने उस वक़्त तक आंखें नहीं खोली जब तक काबे का काबा सामने नहीं था। विलादत काबे में होती है। अब ये तख़य्युल शेर की सूरत में तो आला हज़रत ने बाद में दिया है, अकीदा मौला कायनात ने पहले आता फरमाया अपने अमल से, अपने अमल से। और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने उठाया था कि मेरे भतीजे लगता तो सेहतमंद है लेकिन आंखें नहीं खोल रहा, लेकिन जैसे ही लम्से यदे मुस्तफ़ा महसूस करते हैं आंखें खोल के ज़माने को देखें, वो कहीं और क्यों नहीं लेके, वो कहीं और क्यों नहीं लेके गई, आपके पास लेके आई। वो इसी तरह जिस तरह किबला ने इरशाद फरमाया कि वो रमज़ शनास है ना जनाब मुस्तफ़ा करीम की, वो आपसे के मकाम की पहले दिन से आरफ थी, पहले दिन से आरफ थी। तो मौला कायनात शेर खुदा को ये सादत मेरे रब ने अता फरमाई, काबे में विलादत होती है, और आपने सारी जिंदगी किसी बुत को सजदा नहीं किया, आपके अब्बा जी ने नहीं किया, आपकी अम्मा जी ने कभी सजदा नहीं किया जी, और कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि उनके घर में कोई बुत रखा गया हो। दावत जुल अशीरा किबला तनोली साहब कहाँ होती है? जनाब अबू तालिब के घर में। और किसी सीरत निगार ने लिखा कि इसलिए उस घर में दावत जुल अशीरा रखी गई थी कि घर तो वो होना चाहिए जिसके किसी कोने में कोई बुत ना हो, कहीं सनम परस्ती का कोई शाइबा ही ना हो, क्योंकि वो तौहीद की दावत थी, वो सबसे पहले वहाँ होती है। ना घर के किसी कोने में, ना उस घर के फर्द के दिलो दिमाग के किसी कोने में। तो मौला कायनात शेर खुदा की ज़ात, तो ये विलादत काबा से सफ़र शुरू होता है और फिर मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीजुन मौला तक जाता है। तो ये वो हस्ती हैं जो आज हमारी ममदूहा हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमारी मौसूफ़ा हैं, कि जो एक की तरबियत करती हैं तो वो नबूवत का इमाम बनता है, और दूसरे विलायत के और इमामत के इमाम बनते हैं, इमामुल आइम्मा बनते हैं। फिर हज़रत जाफ़र की अगर हम बात करें तो वो जो खुतबा आपने दिया है शाह हबशा के दरबार में, है बादशाह सलामत, कुन्ना नाबुदुल असनाम व नाकुलुल मैता, हमारा तो ये हाल था, फकुन्ना अला ज़ालिका हत्ता बअसल्लाहु इलैना रसूलन मिन्ना, हम इसी हाल में थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम पे रहम आया, उसने हम में से एक रसूल मबूस फरमाया, नारिफु नसबहु व सिद्क़हु व अमानतहु व अफ़ाफ़हु। और ये जो कुरैश के नुमाइंदे बन के आए हैं, ये जानते हैं कि वो रसूल कौन है, उसके नसब से ना आशना नहीं है, नसब जानते हैं, उनकी इफ़्फ़त जानते हैं, अमानत जानते हैं, सदाकत जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो दस्तरखान है वो किसी की मोहब्बत या नफ़रत सिखाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो यही दस्तरखान था जो जनाब अबू तालिब का है, यही दस्तरखान है जो जनाब सईदा फ़ातिमा बिनत असद का है। अब उसी दस्तरखान पे जनाब जाफ़र बैठते हैं, मौला अली बैठते हैं, उनकी मोहब्बत को देखते हैं, और जिस तरह किबला ने इशारा किया वो देखते होंगे ना कि उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ उस तरह नहीं होती, लेकिन उससे उन्होंने सीखा ये है कि यही हस्ती है जिसके लिए अल्लाह ने मोहब्बत का जज्बा पैदा फरमाया। हजूर वाला मोहब्बत भी तो पाकीज़ा जज्बा होता है ना, ये हर जगह निछावर करने वाला तो नहीं होता, लेकिन जो इस काबिल हो उस पे सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। और जनाब अकील के साथ रसूल अकरम इतनी मोहब्बत करते थे, आप फरमाते मैं 2 वजूहात से आपसे मोहब्बत करता हूँ, एक तो मेरी ज़ाती कराबतदारी है, दूसरा मैंने अपने चचा को देखा आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, और जनाब उम्मे हानी का मुकाम तो ये है कि सफ़र मेराज का आगाज़ उनके घर से हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत पीर साहब, हज़रत सैयदा फ़ातिमा क़बूल इस्लाम में भी साबिक़ून में,
اور ہجرت کرنے والوں میں بھی سابقون میں سے ہیں. آپ کی یہ جو فضیلتیں ہیں ان پر آپ ہجرت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے اور جو قربانیاں دیں اس راستے میں. حضرت فاطمہ بنت اسد کی جو شان ہے، میں یہ چاہوں گا کہ میں ایک آیت اس حوالہ سے پڑھوں کہ انبیاء کی ماؤں کی عظمت کیا ہوتی ہے. حضرت مریم کی شان قرآن حکیم بیان کرتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور ذکر کرو جب فرشتوں نے آ کر مریم سے کہا بے شک اللہ نے تجھے چنا ہے، برگزیدہ کیا ہے، تجھے پاکیزہ کیا ہے اور تجھے اپنے زمانے کی سارے جہان کی عورتوں سے افضل کیا ہے. اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کی شان یہ ہے کہ ان سے فرشتے کلام کریں تو عیسیٰ جن کی بشارت دے رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، جس کی وہ بشارت دے رہے ہیں، ان کی ماں کی شان کیا ہوگی، آمنہ سلام اللہ علیہ کی شان کیا ہوگی، اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی شان کیا ہوگی. ان کی عظمت کو، ان کی شان کو سمجھنا، اس کے لیے دل میں محبت بھی چاہیے اور قلب بینا اور جو ہے چشم بینا دونوں کی ضرورت ہے. ایک سے کام نہیں چلے گا، یہ عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہجرت کا جو سفر ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہم نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ سفر ہجرت میں رفیق سفر ہونے کا اعزاز تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. بستر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سونے کا نرغہ اعدا میں جو شرف ہے وہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو حاصل ہے. اور پھر ایک اہم نقطہ جس کی جس طرف کبھی توجہ ہی نہیں ہماری جاتی، اس کو جب سیرت کی مدر بکس کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں تو وہ نکات سمجھ میں آتے ہیں. وہ بیان کیے سیرت نگاروں نے کہ باقی صاحبزادیوں کی شادی ہو چکی تھی، ہجرت کی رات حضرت فاطمہ بنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھیں. ان کی دلجوئی کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد ان کے پاس ہیں. سبحان اللہ. یعنی بیٹا باہر ڈیوٹی دے رہا ہے، ماں اندر ڈیوٹی دے رہی ہے. ذرا شان تو دیکھیں، عظمت کو دیکھیں. اور پھر اسی طرح جب سفر ہجرت کا آغاز ہوا تو حضرت فاطمہ بنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کا یہ مبارک سفر ہجرت کا جو ہوتا ہے اور یثرب آتے ہیں. اس ساری قربانیوں کے پیچھے میں کبھی کبھی اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سرکار حضرت ابو طالب کو مولا علی جیسا بیٹا دیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو فاطمہ الزہرا جیسی بہو عطا فرمائی. یہ ساری فضیلت ہی اس لیے ہے جو انہوں نے میرے آقا کی خدمت کی ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ذرا غور کیجئے، نبوت بھی انہی کی آغوش میں پرورش پا رہی ہے اور ولایت بھی انہی کی آغوش. آغوش ایک ہے، عظمتیں اور شانیں دو ہیں جو پروان چڑھ رہی ہیں. اور نور چشم نبوت بھی انہی کی آغوش میں. کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی. آپ نے ذکر کیا کہ حسنین کریمین علیہ السلام کی دادی، ذرا غور کیجئے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی براہ راست والدہ ماجدہ حسنین کریمین کی دادی جان اور تمام ائمہ اہل بیت اطہار کی جدہ محترمہ. اور میں اس جملے کو یوں عرض کر سکتا ہوں کہ طلوع آفتاب نبوت سے لے کر وقوع قیامت تک ہدایت کا جو ازلی اور ابدی تعلق ہے وہ آغوش فاطمہ بنت اسد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کمال ہے، کیا بات ہے، بہت ہی خوب. ان کی آغوش سے الگ کچھ ہے ہی نہیں. اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. اور یہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہی ہیں جنہوں نے ان تمام مشکلات میں حضور علیہ السلام کا خیال رکھا. بعد از یعنی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں اور ان کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح تک بنت رسالت مآب ہونے کے لیے حوالہ سے خیال رکھا. اور پھر نکاح کے بعد بھی ان کو اسی تکریم، اسی محبت، اسی پیار کے ساتھ رکھا. یعنی ایک طرف حضور کی تکریم، ایک طرف حضور کی صاحبزادی کی تکریم. کیا وفا ہے! اس طرح کی وفا کی کوئی اور مثال ڈھونڈ کے تو دکھائی جائے تاریخ انسانی میں.
آپ نے کہا عالمی یوم خواتین کا آپ نے ذکر کیا، وہ دن یقیناً ہمارے لیے جب ہم کسی ایسی بڑی ہستی کا ذکر کرتے ہیں تو عالمی یوم خواتین پر یہ میری گزارش ہے کہ اس خاتون جیسی کوئی قداور شخصیت، کوئی حضور کے ساتھ عشق اور وفا نبھانے والی شخصیت کوئی نظر آتی ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ، کیا خوب، بہت کیا خوب، بات، بہت کیا خوب۔ بات۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر وقفہ درکار ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت فاطمہ بنت اسد کے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے سلوک، آپ کا ایثار ماؤں جیسا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس کا ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جتنے احسانات فاطمہ بنت اسد کے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں بعد از ابو طالب، بعد از ابو طالب۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ تو اب اس میں جو ایک محبت کی نسبتیں ہیں، ایثار کی، وفاؤں کی ایک داستان ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں آپ۔ حضور والا رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء ارشاد فرمائیں یہ احسانات ہے تو پھر وہ احسانات ہوں گے، ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں کوئی احسان نہیں، یہ تو ان کی سعادت ہے اللہ کہ رسول اکرم کی خدمت میرے رب نے کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم اس سوال کو یوں سمجھیں کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کی خدمت کے اعتبار سے حضرت ابو طالب کو جتنی سعادتیں ملی ہیں اتنی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، اور ان کے بعد سب سے زیادہ پھر حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کو نصیب ہوئی ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے۔ ہمارا علم تھوڑا ہے، اس لیے ہمیں یہ پڑھایا گیا اور ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کو پالا یا حضرت حلیمہ سعدیہ نے پالا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کو نہیں پالا، رسول اکرم نے انہیں پالا۔ اللہ، رسول اکرم جہاں تشریف لے گئے ہیں میرے رب نے وہیں برکتیں عطا فرمائی، ورنہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب چلی تھیں تو آپ کی اونٹنی تو چلنے کے قابل نہیں تھی، تو جس کی اونٹنی نہ چل سکے اس نے امیر کائنات کو پالنا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو رسول اکرم تشریف لے گئے تو آپ کی نسبت سے میرے رب نے انہیں برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جہاں آقا چند لمحے ٹھہرے، وہ حضرت ام معبد کا گھر ہی کیوں نہ ہو، وہ کٹیا ہی کیوں نہ ہو، وہ نور علی نور ہو جاتی ہے، وہاں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں آقا کئی دہائیاں ٹھہرے ہیں وہاں میرے رب نے کتنی برکتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ تو حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر ایک وعدہ کیا تھا اپنی ذات کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ، اور مکے والوں کو بتایا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب الدفینہ، کہ مکے والے یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم تم سارے اکٹھے ہو کے بھی آ جاؤ تو کوئی محمد رسول اللہ کے قریب نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ میں دنیا سے کیوں نہ چلا جاؤں۔ اب اس وعدے کو جناب ابو طالب نے آخری لمحے تک پورا کیا، اور اس کی تائید اور تصدیق رسول اکرم نے فرمائی جب طائف سے آقا اس تکلیف کی کیفیت میں واپس آتے ہیں، اور ہر سیرت نگار نے یہ جملہ لکھا، آقا فرمانے لگے میرے چچا آپ نے کتنی جلدی کر دی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے تو ان کے دل بکریوں جیسے ہوتے تھے، آپ کے جانے کے بعد یہ بھی دلیر ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے یوں پہرا دیا ہے رسول اکرم کی ذات کا۔ پھر آپ نے ایک دن بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو، سب کو جمع کیا اور کہا کذبتم و بیت اللہ نبذی محمدا ولما نطاعن دونہ وننادلی ونسلمہ حتی نسرہ حولہ ونزحل ان ابنائنا والحلائل۔ کہا لوگوں یاد رکھو تم جھوٹ کہتے ہو اللہ کے گھر کی قسم کہ ہم محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے جب تک میرے خون کا آخری قطرہ میری اولاد میں سے باقی ہوگا۔ والحلائل، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، حلائل ابنائکم، یہ بیویوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا میری بیوی ہو، میرے بچے ہوں، جب تک یہ موجود ہیں یہ محمد رسول اللہ کا پہرا دیتے رہیں گے۔ اب دیکھیے رسول اکرم کی ذات پہ تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ جن لوگوں نے کلمہ بچانا ہوتا ہے ان کے لیے یہ شرط نہیں لگائی جاتی کہ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اگر انہوں نے کلمہ بچا کے نہیں دکھایا، چاہے مکے کا چوک ہو، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خندق ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے تبوک ہو، اگر ہر جگہ انہوں نے کلمہ بچایا نہیں، کربلا تک، اور حضرت امام مہدی نبی تشریف لانا ہے، تو اگر انہوں نے کلمہ بچایا نہیں تو پھر تو آپ ناراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کام یہ تھا، کیونکہ انہوں نے مہر نبوت کو چوم کر کلمہ پڑھا ہے، ان کو ضرورت نہیں تھی اعلان ہو۔
قبلہ تنولی صاحب گزارش یہ ہے اعلان کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جسے عالم سے سمجھ نہ آ رہی، جسے عالم سے سمجھ آ جائے اسے اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہی محبت حضرت ابو طالب ویسے وہ خوش قسمت ہستی ہیں کہ جن کے پورے خاندان میں محبت مصطفیٰ موجود تھی۔ آپ کو نہ تو اپنی زوجہ سے لڑنا پڑا، نہ اپنی کسی بیٹی سے لڑنا پڑا، نہ کسی بیٹے کو سمجھانا پڑا۔ جہاں بھی حضرت ابو طالب نے رخ کیا ہے میرے رب نے آپ کو محبتیں ہی عطا فرمائی ہیں۔ یہ وفا ہے اور یہ وفا کا صلہ ہے جو میرے رب نے دیا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سگی ماں تو سگی ہی ہوتی ہے، لیکن سگی نہ ہو اور سگی بن کر دکھائے، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو میرے رب نے مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور والا گزارش یہ ہے میرا رب کسی اور کو بھی یہ مقام عطا فرما سکتا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ تو سگی ماں ہیں اور آپ کے بطن مبارک میں رسول اکرم نے 9 ماہ آرام فرمایا ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد کے رحم میں تو آقا نہیں تھے۔ میرا رب کسی اور کو یہ سعادت عطا فرما دیتا، لیکن میرے رب نے آپ ہی کا انتخاب کیا ہے، تو اس انتخاب کی قدر کر کے دکھائی ہے۔ جب دسترخوان سجتا تھا اس گھر میں، راوی یہ کہتا ہے کہ جب رسول اکرم تشریف فرما نہ ہوتے تو جتنا بھی کھانا چن دیا جاتا اس میں وہ برکت نہیں ہوتی تھی جب تک کہ رسول اکرم تشریف نہ لے آتے۔ اور حضرت ابو طالب بھی اور جناب فاطمہ بنت اسد بھی ارشاد فرماتی میرے بیٹو ٹھہر جاؤ، ہمارا وہ بیٹا تو آلے جسے اللہ نے ہمارے لیے برکت بنا دیا ہے۔ اور آپ کیونکہ سردار بطحا تھے تو آپ کے لیے ایک مسند بچھائی جاتی تھی جس پہ حضرت ابو طالب کے سوا کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ آپ کی نسبی اور آپ نے انٹرو میں ایک جملہ بولا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں میرے رب نے طہارت نسبی عطا فرمائی ہے۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں طہارت نسبی بھی عطا فرمائی ہے اور طہارت نسلی بھی عطا فرمائی ہے۔ نسب کی طہارت بھی اعلیٰ ہے اور نسل کی طہارت بھی اعلیٰ ہے۔ اس مسند پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جناب ابو طالب بھی اور حضرت فاطمہ بنت اسد بھی اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں فرماتے تھے اللہ نے انہیں ہمارے لیے مبارک بنا کے بھیجا ہے۔ جب ان کے بچے اٹھتے تھے تو وہ اسی طرح ہوتے تھے جس طرح عام بچے ہوتے ہیں، لیکن جب رسول اکرم اٹھتے تھے راوی یہ کہتے ہیں آقا جاگتے ہوئے بیدار ہوتے ایسی کیفیت میں ہوتے تھے جیسے کسی نے کنگھی بھی کر دی ہے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈال دیا ہے۔ تو اس سگی ماں کی محبت نے اس حد تک پہنچایا ہے۔ اور پھر غار حرا میں جب آقا تشریف لے جاتے تھے تو وہاں تک کھانا پہنچانے کی ذمہ داری یہ سعادت بھی میرے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو رسول اکرم لجپال ہیں، آپ نے کہا احسانات ہیں، ہم عقیدت مند سمجھتے ہیں یہ ان کی سعادتیں ہیں، اور ان سعادتوں سے لطف اندوز ہو کر زمانے کو یہ بتایا ہے جب اللہ کا انتخاب اتنا شاندار ہوتا ہے میرا رب تو دل بھی جانتا ہے نا کہ رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا نے کہا تھا کہ عمر دے دے، اور ایک روایت میں کسی اور کا نام بھی آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے رب کا فیصلہ عمر کے حق میں اس لیے تھا کہ عمر کے دل میں بہرحال محبت مصطفیٰ موجود تھی۔ تو یہ محبت کی کیفیات ہیں، ان الفاظ کے ساتھ بیان کرنا ہمارے حضور پیر صاحب کیا ہی خوبصورت باتیں ہم نے سنی ہیں۔ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ جب اظہار نبوت فرمایا گیا ہوگا اور اس کے بعد جو تاریخیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مشکلات کا ایک سلسلہ ہے جو بڑا تلخ بھی ہے اور مسلسل بھی ہے، اس میں حضرت ابو طالب کی استقامت، حضرت ابو طالب کی استقامت کے پیچھے ان کی زوجہ کی استقامت بھی تو ہے، پورے گھرانے کی استقامت ہے۔ ایک بہت اہم گوشہ سیرت حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کا جو میں یہاں آپ سے عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ دیوان حضرت ابو طالب میں کچھ اشعار موجود ہیں جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں حتیم میں سو رہا تھا تو مجھے یہ بشارت ہوئی کہ تم فاطمہ بنت اسد سے نکاح کرو، اس لیے آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ عرب میں کثرت نکاح کے باوجود حضرت ابو طالب نے دوسرا نکاح نہیں کیا، پوری زندگی فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ بھی حضرت فاطمہ کا امتیاز ہوا، یہ بھی کزن میرج ہے۔ یہ جتنی شرف آ رہے ہیں اولاد کا فرما بردار ہونا، یہ سارا انتخاب پروردگار تھا کہ انہیں حتیم میں بیت اللہ میں حتیم کے اندر
آرام فرماتے ہوئے ان کا رب کعبہ انہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہارے لیے فلاں زوجہ جو ہے وہ موزوں ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو، اس سے ہم نے کیا کام لینا ہے، اس سے ہم نے کیا کام لینے. تو یہ سارا انتظام حسن انتظام پروردگار تھا، اور یہ مشکلات سمجھنے والے لوگ نہیں تھے، یہ تو مشکل کشا کے بھی ماں باپ تھے. یہ مشکلات کو مشکلات سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مشکلات کو کیا ان کے نزدیک اس کی کیا حیثیت تھی. ذرا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں عرض کرتا ہوں آج کے پروگرام اور آپ کے توسل سے اپنے ناظرین کو کلیئر کروں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید حضرت ابو طالب کی ہاں کوئی مالی تنگی تھی، مالی تنگ دستی تھی. ذرا ایک جائزہ تو تھوڑا سا لیں کہ حقائق کیا ہیں. حضرت ہاشم حضرت ابو طالب کے دادا ہیں، جن کا لقب ہاشم پڑا ہی اس لیے کہ وہ قحط میں پورے عرب کو کھانا کھلاتے ہیں. کیا بات ہے جی، پورا عرب جن کے دسترخوان پر آتا ہے وہ ہاشم ہے. نام تو عمر ابن عبد مناف ہے نا آپ کا. ہاشم روٹیاں توڑنے والا لقب ہی قوم نے اس وقت دیا جب روٹیاں قحط کے دنوں میں توڑ کے سرید میں گوشت کے شوربے میں بنا کے جن کے دسترخوان پر پورا عرب آئے وہ دادا ہوں. اور پھر حضرت عبد المطلب انہی کے صاحبزادے. جب چاہے زمزم کی کھدائی کے لیے آپ نے قریش کو بلایا، قریش نہ آئے تو آپ کو چونکہ وہ امر تھا، آپ اس امر کی تعمیل میں لگے، اپنے ایک ہی بیٹے کو لے کے آپ نے وہ کام شروع کر دیا. اور جب زمزم کے کنویں کی گہرائی تک پہنچے تو نیچے وہ کئی کلو کے حساب سے سونا جو حرم کے جو تھا وہ چڑھاوے کے طور پر بتوں کے سونے کے ہرن جو تھے، ہرن کے ماڈل جو تھے وہ کئی کلو کے حساب سے سونا تھا. اور میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا، دارالسلام نے جو سیرت انسائکلوپیڈیا شائع کی ہے اس کی دوسری جلد میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے. اور وہ سونا کلوز کے حساب سے، اور اس کو جب نکالا تو اب قریش آ گئے کہ ہمیں حصہ دو. آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز کا حصہ؟ یہ جس جگہ کا ہے یہ وہیں خرچ ہوگا. اور اس دوسری جلد میں دارالسلام یہ اس اپنی کتاب میں شائع کر رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کا باب زرنی سب سے پہلے گولڈ جو ہے بیت اللہ کے دروازے پر حضرت عبد المطلب ہیں جو پیش کرتے ہیں اور چڑھاتے ہیں. اس عبد المطلب کو اور اس کے بیٹے ابو طالب کو کہتے ہو کہ ان کے گھر میں مال کی کمی تھی. اور وہ ابرہہ کو اونٹ والا، کتنے اونٹ تھے وہ. اچھا اب ذرا اس کو اور دیکھیں. آپ نے بات یاد دلائی، مجھے سورہ قریش کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ رب العزت قریش کو تنبیہ اور سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. تو تم اس گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور تمہیں خوف میں امن عطا کیا. بھوک میں کھانا حضرت ہاشم کھلائیں اور خوف میں امن کا سبب حضرت عبد المطلب بنے کہ وہ بیت اللہ کے پردوں سے آ کے لپٹیں اور کہیں کہ باری تعالیٰ اس سے ہم سبحان اللہ کی طاقت نہیں رکھتے. تو اپنے گھر کا مالک ہے، ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس گھر کی حفاظت تو فرما. یعنی یہ دونوں باپ اور بیٹے کے احسان کا پورا عرب مقروض ہے. واہ واہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. پورا عرب مقروض ہے اور ابو طالب کا پوری دنیا مقروض ہے. سبحان اللہ. میں اس سورہ قریش کے ضمن میں جی بالکل وہ تو ہے. تو وہ کہ یہ ان کا اتنے احسانات ہیں ان کے. اچھا اب یہ جو ایک خیال سا پیش کیا جاتا ہے یکدم تنگ دستی ہو گئی، یعنی میں اس ذہن کے اس جالے کو بھی دور کر دوں آپ کی وساطت سے. عرض یہ ہے کہ جب 12 سال کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہے، جب شام کا سفر تجارتی قافلہ ہوتا ہے، بحیرہ کی کلیسا میں خانقاہ میں یہودی آتے ہیں اور وہ حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچانے لگتے ہیں. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ شام کے یہودیوں کو پتہ ہے کہ یہ نبی آ گیا اور جو مکہ سے ساتھ لے کے آ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. بہرحال دیوان ابی طالب میں وہ اشعار موجود ہیں. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ بحیرہ نے اپنے تدبر اور دانائی سے ان کو ٹالا اور مجھے کہا کہ یہ ان کی حفاظت کرنا اور ان کا خیال رکھنا، یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے. اب ذرا اس بات پر آئیے کہ انتخاب پروردگار یہ کیوں تھا. حضرت عبد المطلب نے اس کے بعد اپنے کیٹل فارمنگ پہ توجہ دی
مویشی بڑھائے اپنے, پوری زندگی تجارتی سفر نہیں کیا کہ حضور کو کوئی تکلیف. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوچنا تو ہمیں یہ چاہیے تھا ہم کدھر جا رہے ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے آپ کی, سبحان اللہ. سوچنا تو ہمیں یہ چاہیے تھا, خراج تو انہیں یہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ جس نے رسول محتشم کی حفاظت کر کے اس اسلام کو بقا عطا کی ہے. اور یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے, حضرت ابو طالب کی جو وصیتیں ہیں اس کی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک قریش کے لیے ہے, ایک اپنے بیٹوں کے لیے ہے, اہل خاندان کے لیے, اور تیسری کیٹیگری میں حضور سے خطاب ہے. اپنے بیٹوں کو, قریش کو تو کہا اب اس گھر کی حفاظت کرو, بیت اللہ کی تعظیم تکریم, اور صدق کو, سچائی کو, راست بازی کو قائم کرو. جتنی باتیں میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں تاکیدیں یہ میرے محمد میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سمری ہے ایک جملے میں. اہل خانہ کو حضور پر فدا, جان فدا کرنے کی تعلیم. حضرت ابو طالب کو نے حضور سے یہ فرمایا کہ میں, یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے فرمایا, میرے اس دنیا سے جانے کے بعد مکہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا, تو آپ یثرب ہجرت کر جائیے. وہ آپ کے دادا کی ننھیال ہے اور وہ اپنے جوان کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں. ہجرت سے 3 سال پہلے ہجرت گاہ کی تک نگاہ ابو طالب تھی کہ اسلام کو وہ تائید اور حمایت اور وہ جماعت کہاں سے ملنی ہے جس نے اسلام, جس کے ذریعہ سے اسلام پر پروان چڑھنا ہے. اس ابو طالب کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, ان کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں جا رہا. تو یہ شان ہے جی. سلام. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. ناظرین مکرم, ہمیں ایک مختصر سا بریک چاہیے. ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ خوبصورت تذکرہ جاری رہے گا. ہمارے ایمان کو روشنی اور طاقت ملے گی انشاءاللہ العزیز. ڈاکٹر صاحب, جب کوئی بڑا کام کرنا ہو اور جب سوسائٹی بھی خلاف ہو, اگر گھر سے سپورٹ نہ ہو تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو ماحول بن گیا مکہ المکرمہ کے اندر, قریش کی مخالفتوں کا ایک طوفان تھا, ایک آندیاں چل رہی تھیں اور سیدنا ابو طالب سامنے کھڑے تھے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی سپورٹ کے بغیر تو یہ پاسبل نہیں تھا. جو ان کا کردار ہے, ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جی حضور والا, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ رسول اکرم جب وہ غار حرا سے تشریف لائے تو سب سے پہلے تسلی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دی, اور پھر گھر سے باہر جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام. اور جب ایک ہی سال میں یہ دونوں ہستیاں رخصت ہو گئیں تو میرے آقا نے اسے عام الحزن, اسی لیے عام الحزن فرمایا. عام الحزن فرمایا. حضور والا, گزارش یہ ہے کہ رسول اکرم دنیا میں تشریف لائے تو والد گرامی تشریف فرمان نہیں تھے. ٹھیک, آپ اس حال میں تشریف لائے. والدہ 6 سال کی عمر چلی گئیں, 8 سال عمر ہوئی تو دادا چلے گئے. پھر اللہ نے جب اولاد عطا فرمائی تو سوائے حضرت سیدہ پاک کے باقی ساری اولاد کو رسول اکرم نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. لیکن آپ نے کسی اور سال کو عام الحزن نہیں کہا, غم کا سال نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشن میں سب سے زیادہ نصرت کرنے کی سعادت اللہ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور حضرت ابو طالب نہیں کر سکتے تھے, اگر گھر سے انہیں سپورٹ کوئی نہ ہوتی تو یہ تو ممکن نہیں تھا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا بدر میں بھی مین آف دی میچ ہوئے, احد میں بھی مین آف دی میچ ہوئے, خندق میں بھی ہوئے, خیبر میں تو زمانے نے واضح طور پہ دیکھ لیا اللہ نے جو سعادتیں آپ کو عطا فرمائی. تو یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا اگر مولا پاک کو یہ ساری سپورٹ اپنے گھر سے نصیب نہ ہوتی. شیب ابی طالب حضرت سیدہ پاک کی طرف سے نہ ہوتی تو مولا کائنات شیر خدا, کوئی شیر نہیں ہوتا گھر سے باہر اگر زوجہ ساتھ دینے والی نہ ہو. تو جناب فاطمہ تو ظاہر ہیں, وہاں بھی فاطمہ تو یہاں بھی فاطمہ, تو یہ فواتم کا گھر ہے جو آپ نے ابتدا میں بات کی ہے. تو حضرت ابو طالب کو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کی زوجہ ہوں یا آپ کی ساری اولاد ہو, ہر ایک دوسرے سے بڑھ کے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا سے محبت کرنے والا. اب اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو حضرت ابو طالب نے سیاسی اور سماجی تحفظ دیا ہے, دوسرا رسول اکرم کو جسمانی تحفظ بھی دیا ہے. سیاسی اور سماجی اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ اہم تھا جو رسول اکرم نے کام کرنا تھا, اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مکے والے سردار کتنی بار آئے اور آ کر کہا اگر سرداری لینی ہے تو سرداری لے لیجئے, کسی سے نکاح کرنا ہے, شادی کرنی ہے تو شادی کر لیجئے, دولت لینی ہے. اب
امیر کائنات کو جو سردار کل جہاں ہے اسے یہ دولت دینے آئے ہیں کہ دولت لینی ہے تو دولت لے لیجئے۔ ایک دن حضرت ابو طالب، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ مکے کے سارے سردار یہ بات کرتے ہیں تو میرے بھتیجے آپ اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اکرم نے وہ مشہور جملہ بولا، آپ نے فرمایا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں امر توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ اب اس موقع پہ ظاہری طور پہ ناتواں اور ضعیف ہیں حضرت ابو طالب، آپ نے فرمایا اذهب یا ابن اخی فقل ما احببت وفعل ما شئت، کہ اب اٹھو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، جو کہنا چاہتے ہو کہو، میں تمہارے ساتھ کمال ہے تو یہ سیاسی تحفظ دیا، یہ سماجی تحفظ دیا۔ ایک اشارہ میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب نے بڑی بصیرت افروز اور ایمان افروز گفتگو کی ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کاف نے بھی اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، ان کا ایمان چھپانا معتبر ہو گیا، تو یہاں بھی تو کوئی حکمت تو ہوگی نا اس بات کے لیے، اور یقیناً اسلام پھیلا ہے اسی نسبت سے، ورنہ دار ارکم کی وہ حیثیت نہیں ہے جو دار ابو طالب کی ہے، کیونکہ رب کائنات نے اس گھر سے اسلام کا آغاز فرمایا ہے، اور مسلم اول جو شاہ مرداں اور شیر یزداں ہیں وہ بھی اسی گھر سے ہیں۔ تو ایک تو سیاسی اور سماجی تحفظ ہے، دوسرا جسمانی تحفظ ہے۔ وہ صرف شیب ابی طالب میں جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا وہ 3 سال کی 1000 راتیں بنتی ہیں تقریباً، ان میں صرف رسول اکرم کا جسمانی دفاع نہیں کیا، جب سے اعلان نبوت ہوا تھا ہر رات حضرت ابو طالب کے گھر میں یہی منظر ہوتا تھا، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا کو، کبھی جناب جعفر طیار کو، کبھی آپ نے دیگر صاحبزادگان کو، کبھی خود اس بستر پہ دراز ہوتے تھے، تو وہ بستر بھی تو کوئی بچھا کے دیتا تھا نا، وہ ترتیب بھی تو ہوتی تھی نا، گھر میں کوئی صلاح مشورہ بھی تو ہوتا تھا نا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ان سب آزمائشوں میں کے دوران اس گہرانے کے کسی فرد سے کوئی دوسرا کلمہ سننے کو نہیں ملا، بالکل نہیں ملا۔ یہ تھوڑی بات چھوٹی بات ہے، یہ فاطمہ بنت اسد کے بغیر ممکن تھا، ان کی تربیت کے بغیر، ان کی سپورٹ کے بغیر، ان کی حمایت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ حضور والا یہ تو عین الیقین سے آگے کی بات ہے، یہ تو حق الیقین کی باتیں ہیں جو اس گھر میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ 2 طرح سے رسول اکرم کو حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو سپورٹ کرنا پڑا، ایک سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اور رسول اور جسمانی تحفظ زیادہ لازم تھا نا، وہ جانتے تھے یہ ہستی کیا ہے، انہوں نے تو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ اس میں سونے چہرے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں مولا سارا زمانہ بتوں کا صدقہ مانگ رہا ہے، میں تو محمد رسول اللہ کا صدقہ مانگتا ہوں۔ تو میں قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے علی وجہ البصیرت یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں سب سے پہلے توسل کا عقیدہ بھی حضرت ابو طالب نے عطا فرمایا، اور وہی عقیدہ اس سارے گھر میں گیا ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، مولا کائنات شیر خدا، وہ پھر شیب ابی طالب میں جب نکھر کے سامنے آتے ہیں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حکم سے ہر رات رسول اکرم کے بستر پہ، اور وہ تیاری ہو رہی تھی شب ہجرت کہ جب وہ جانا ہے، جب موت کا سایہ ہے۔ اب مولا نے عجیب ہی بات کہہ دی، کہا آج رات جتنی سکون کی نیند آئی ہے ساری زندگی یہ نصیب ہی نہیں ہوتا، یہ ایمان ہے۔ اور حضرت ابو طالب نے سارے خاندان کو، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ 3 طرح کی نصیحتیں ہیں، سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا نموت من عند آخرنا قبل ان یوصل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک ہم میں سے آخری فرد بھی دنیا سے نہ چلا جائے تم میں سے کوئی بھی رسول اکرم کے قریب جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو حضرت ابو طالب کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ رسول اکرم کو یہ تحفظ دیا، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا جب تک حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی طرف سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پیر صاحب امام الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ، تو یہ کوئی کم اعزاز ہے، اور بیت اللہ میں جو ولادت ہوئی، ارشاد فرمائیے اس فضیلت کے حوالے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے جس طرح فضائل کا ذکر ہو رہا ہے، یقیناً یہ اس میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضرت امیر المومنین مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی مادر گرامی ہونا۔ ایک طبرانی کی مشہور حدیث مبارک کا مفہوم میں عرض کیے دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک میرے نسب کو ہر طرح کی زمانہ جاہلیت کی برائی سے محفوظ رکھا، سبحان اللہ، اور میں تمام پاکیزہ اسلاب و ارحام سے نکاح کے ذریعہ سے منتقل ہوا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے
کہ یہی شجرہ مبارکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی طہارت بیان فرما رہے ہیں، یہی شجرہ مبارکہ امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ کا بے ہے، شک۔ یہی مبارک نسب حضرت مولا علی مرتضیٰ کا ہے، یہی مبارک خاندان حضرت مولا علی مرتضیٰ کا ہے، یعنی جہاں سے وہ گزرے پاکیزہ اسلاب و ارحام سے حضرت عبد المطلب تک تو یکجا ہی ہے نا، بے شک، جو یہ مبارک نور منتقل ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں آ کر ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے، یہ ایک دوسری الگ روایت ہے، اللہ نے اس نور مبارک کے 3 حصے کیے، 2 حصے حضرت عبداللہ کی طرف منتقل ہوئے اور ایک حصہ سرکار حضرت ابو طالب کی طرف منتقل ہوا، جس سے حضرت مولا علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ اور یہ بیت اللہ میں جو آپ کی ولادت باسعادت ہے، جس کی ہمارے اہل سنت کے تمام اکابر محدثین جو ہے، امام حاکم ہوں، نیشہ پوری، دیگر جتنے محدثین ہیں، وہ اس بات کو اعلانیہ بیان کرتے ہیں اپنی اپنی کتب سیر میں، شروح احادیث میں، کہ حضرت کی ولادت خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں ہوئی، طہارت ازلی ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوئی تھی، انہی کا نور اس لیے اس لائق تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں آتا۔ اور وہ جیسے حضرت جامی نے، آپ تو ماشاءاللہ بہت خوب اس کو بیان کر سکتے ہیں، حضرت جامی نے جیسے کہا، کسے را میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ کیا حسن انتظام ہے قدرت کا کہ عام حالت میں پاکیزہ خواتین اپنے جو ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ جی باقی ایام میں اگر کسی ضرورت کے تحت نکلنا بھی پڑے تو ان حالات میں، ان ایام میں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد باقی ایام اپنے گھر میں مکمل کرتی ہیں، اور جب یہ وقت آتا ہے تو وہ اس بابرکت گھر کی طرف چلتی ہیں، اور اس بابرکت گھر کا رب ان کے لیے اپنے دروازے جو ہے وہ وا کرتا ہے۔ اور پھر یہ شان عطا فرمانے کے بعد میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان نیکیوں کی جزا تھی جو اللہ رب العزت نے ان سے خدمت لی، دین اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر ان کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب پیش کیا کہ اللہ نے بیٹا تو بڑی شان والا دیا ہے مگر یہ آنکھیں نہیں کھولتا، تو میرے آقا نے مبارک ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا، چمن میں کلی اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک اس پر سورج کی شعاع نہ پڑے، آفتاب نبوت کی شعاع پڑی تو مولا علی مرتضیٰ نے فوراً آنکھیں جو ہیں وہ کھول دی۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے۔ آج کے درس مثنوی معنوی کا موضوع ہے عظمت خواتین اور احترام نسواں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو جو پس رہی تھیں، جو نظر انداز ہو رہی تھیں، جو بلند مرتبہ عطا فرمایا، وہ آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت اطہار نے اس کو محفوظ رکھا، اور عورتوں کی تکریم میں کوئی کمی کبھی نہیں ہونے دی۔ اسلام نے ان میں کبھی کوئی تفریق نہیں کی ان کے حقوق میں۔ یہ سلسلہ صوفیاء کرام کے ہاں بھی رائج رہا۔ ہر صوفی نے اپنے اپنے عہد میں بطور خاص حرمت خواتین کو بہت نمایاں اپنے عمل کا اور اپنی تعلیمات کا حصہ بنایا۔ یہی صورتحال ہمیں حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ہاں بھی نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین کا بے پناہ احترام کرتے تھے۔ ان کے سلسلہ عالیہ کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کے ہاں سجادہ نشین بھی خواتین بنائی جاتی تھی، ان کو خلافت دی جاتی تھی برائے خواتین۔ یہ بہت ہی بڑا کام ہے جو اس زمانے میں بڑا دشوار تھا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کی ذاتی زندگی ہم دیکھیں تو ان میں خواتین کے لیے عزت ہی عزت ہے۔ آپ کی ایک بہو کا اسم گرامی بھی فاطمہ تھا، آپ ان کا بہت احترام کرتے تھے محض اس لفظ کی وجہ سے، اور بہت محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام میں حضرت رابعہ بصری جیسی خاتون ہیں، صوفیاء نے سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے کتنی ہی خواتین سے روحانی استفادہ کیا اور اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں حصول معرفت میں
مرد اور عورت استعداد میں برابر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے برابر رستے کھولتا ہے، اپنے رستوں کی طرف ہدایت کرنے میں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت میں کوئی تخصیص اور تفریق نہیں فرماتا ہے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی روح ہے جو مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے، اور روح تذکیر اور تانیث سے بالا تر ہے۔ روح کا کوئی تعلق نہ مذکر سے ہے نہ مؤنث سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین بھی اتنی ہی محترم، مقدس اور قابل عزت ہیں جتنی کہ کوئی مرد ہو سکتا ہے، اہل اللہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنی محبت کا، اپنے عشق کا، اپنی عقیدت کا جتنا مرکز بنا سکتا ہے کسی مرد کے دل کو، اتنا ہی کسی خاتون کے دل کو بھی بنا سکتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے مرد و زن کی اس جو معرفت پذیری کی صلاحیت ہے اس پر ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے، لیک از تانیس جان را باک نیست، یہ جو روح ہے نا، اس کو مذکر مؤنث سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ روح را با مرد و زن اشراک نیست، روح تو روح ہے، وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو۔ از مؤنث وز مذکر برتر است، یہ جو روح انسانی ہے وہ تذکیر اور تانیث کی حد بندیوں میں نہیں آتی ہے۔ این نہ آن جانست کز خشک و ترست، یہ کوئی ایسی روح تو ہے نہیں جو سامنے کی دیکھنے کی کوئی چیز ہو جس کو آپ یا مؤنث قرار دیں یا مذکر قرار دیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی میں جا بجا عورت کا وہ مقام جس کو ہم مادریت کا مقام کہتے ہیں وہ بیان کیا ہے، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ہے۔ یہاں ایک خاتون کا مرتبہ اور مقام اور عزت کہاں پہنچ جاتی ہے، آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس مقام پر ایک ایسا شعر حضرت مولانا روم نے مثنوی میں فرمایا ہے جس کی کوئی نظیر پورے ادب عالم میں نہیں ملتی ہے۔ فرماتے ہیں خاتون کے بارے میں، پرتو حق است آن معشوق نیست، خالق استان گویا مخلوق نیست۔ جب ایک خاتون مادریت کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ محض محبوب بیوی نہیں ہوتی، اس سے برتر ہوتی ہے کہیں۔ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی ایک صفت تو ہے مخلوق ہونا اور اس کی دوسری صفت ہے خالق ہونا، کہ وہ عمل تخلیق میں شریک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے بقائے نسل انسانی کے لیے۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جو ہمارے عرفاء، صوفیاء، علماء اور ہماری اسلامی تہذیب اور ثقافت اور تصوف نے خواتین کو عطا کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین، 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ہمارا آج کا موضوع رہا جس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ ناظرین، اس وقت ہے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار کا، اور ہم مناجات پڑھیں گے حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں، الہی الیک اشکو نفسا بالسوء امارتن، اے میرے اللہ، میں اپنے نفس امارہ کا تیری بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نفس جو مجھے برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، اکساتا ہے۔ وَإِلَى الْخَطِيَّةِ مُبَادِرَةً، وہ نفس جو مجھے خطاؤں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَبِمَعَاصِيكَ مُولَعَةً، وہ نفس جو تیری معصیت کا شوق رکھتا ہے۔ وَلِسَخَطِكَ مُتَعَرِّضَةً، وہ نفس جو تیری ناراضی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تسلُکُ بی مسالک المحالک، یہ نفس مجھے ان راستوں پہ چلاتا ہے جو ہلاکت کے راستے ہیں۔ وَتَجْعَلُنِي عِنْدَكَ أَهْوَنَ هَالِكٍ، اور مجھے تیری بارگاہ میں ایسے کھڑا کرتا ہے کہ گناہوں کے سبب سے میں ذلیل اور ہلاکت کے قریب پہنچا ہوا ہوں۔ کثیرۃ العلل، یہ نفس بہت کثرت اور زیادتی کے ساتھ بہانے کرنے والا ہے۔ طویلۃ الامل، اس کی امیدیں بہت لمبی ہیں، بہت طویل ہیں۔ ان مسح الشر تجزاؤ، اگر اسے کوئی شر پہنچے، تکلیف پہنچے تو آؤ فغاں شروع کر دیتا ہے۔ وَإِن مَسَّهَا الْخَيْرُ تَمْنَعُ، اور اگر اسے خیر پہنچے، بلائی پہنچے تو روک لیتا ہے، اسے دوسروں تک نہیں پہنچنے دیتا۔ مَيَّالَةً إِلَى اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ، یہ نفس لہو و لعب، کھیل کود اور غفلت کے جو معاملات ہیں ان کا میلان رکھتا ہے۔
مملوءۃ بالغفلۃ والسہو، اللہ یہ وہ نفس ہے جو غفلت اور نسیان سے اور غلطیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تسرع بی الی الہوبۃ، یہ وہ نفس ہے جو گناہ کی طرف تو تیزی سے جاتا ہے، وتزففنی بالتوبۃ، اور توبہ کرنے میں بڑی سستی کا شکار مجھے کر دیتا ہے۔ الہی اشکو الیک عدوا یدلنی، ہے اللہ میں اس دشمن کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں جو مجھے گمراہ کرتا ہے، وشیطانا یغوینی، اور اس شیطان کی جو مجھے اغوا کرتا ہے تیرے راہ حق سے، قد ملأ بالوسواس صدری، اس نے میرے سینے کو، میرے دل کو وسوسوں سے بھر دیا ہے، وأحاطت حواجسہ بقلبی، اور اس کے پیدا کیے ہوئے وسوسے اس کی خواہش تک پہنچ کے میرے دل پہ چھا گئے ہیں۔ یعاضد لی الہوا، یہ میری خواہش نفس کا معاون ہے، مددگار ہے۔ ویزین لی حب الدنیا، یہ میرے لیے دنیا کی محبت کو زینت والا اور حسین و جمیل کر کے پیش کرنے والا ہے۔ ویحول بینی و بین الطاعۃ والزلفیٰ، الہی یہ میرے درمیان اور تیری اطاعت کے درمیان اور تیرے قرب کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دعا جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا شان ہے ائمہ اہل بیت اطہار کی۔ دو انبیاء کا اسوہ پوری دعا میں ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام، سبحان انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ یہ جو کلمات ہیں یوسف علیہ السلام کے، ایک اعلان بھی ہے، ایک آگہی بھی ہے، ایک مسئلے کا بیان بھی ہے، اور پھر اس کا حل بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں حضرت امام زین العابدین کی اس مبارک دعا کے اندر، جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو نفس امارہ ہے اس کی برات کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، اس کا تو کام ہی برائی کی طرف لے کے جانا ہے، اس سے بچنے کا راستہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جانا ہے۔ اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کے دامن میں آتے ہوئے اپنے نفس امارہ کے جو ہیلے ہیں، اس کی جو چالیں ہیں، اس کی جو سازشیں ہیں بندہ مومن کے خلاف، ان کے لیے، ان کے خلاف حضرت یعقوب کے اسوہ کو لیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے وسوسوں سے، اس کی سازشوں سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ کس طرح وہ بندگی کا حق ادا کریں اور کس طرح بندگی کے اعلیٰ درجے پہ جا پہنچیں۔ اچھا ناظرین، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے مقامات ہیں اس دعا کے اندر جہاں پر مسلسل ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن مجید کی، حدیث پاک کی، سیرت پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کا اظہار نظر آتا ہے۔ جیسے آگے فرماتے ہیں الہی اشکو الیک عدوا یدلنی، ہے اللہ میں تجھ سے اپنے نفس، اپنے اس جو دشمن ہے اس کی شکایت کرتا ہوں جو مجھے گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیں صوفیاء نے جو بعد میں ہمیں یہ بتایا کہ اللہ اور ہمارے درمیان ایک ہی چیز رکاوٹ ہے، اور وہ ہم خود ہیں، ہمارے علاوہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا گناہ خود نفس کا وجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صوفیاء نے یہ نقطہ اٹھایا، انہوں نے یہ کہاں سے اخذ کیا؟ یہ اخذ کیا براہ راست ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے اور ان کی دعاؤں سے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں قد ملأ بالوسواس صدری، کہ اس شیطان نے میرے سینے کو، میرے دل کو وسوسوں سے بھر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ شیطان کا کام ہی وسوسے پیدا کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کیسے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ آپ اعتکاف میں ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت صفیہ ملاقات کے لیے تشریف لاتی ہیں، جب آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں، ایک صحابی نظر آتے ہیں، آپ صحابی کو بلا کے فرماتے ہیں یہ صفیہ ہیں۔ حضرت صفیہ، اس صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم کچھ سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا ناظرین، اس ارشاد، آپ کے اس ارشاد فرمانے کی روح امام زین العابدین کی اس دعا میں نظر آ رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ درست ہے، لیکن شیطان تمہارے لہو کے ساتھ جسم کے اندر دوڑتا ہے، مجھے یہ خوف ہے یہ کہیں تمہارے دل تک پہنچتے پہنچتے کوئی وسوسہ نہ پیدا کر دے۔ جو وسوس فی صدور الناس، اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو شیطان ہے اور اس کی جو ذریت ہے وہ کیا کرتی ہے، یہ سب مل کے کیا کرتے ہیں، تمہارے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، امام زین العابدین کی بصیرت آگے فرماتے ہیں وَأَحَاطَتْ حَوَاجِسُهُ، وسوسہ اگر خیال رہے تو وسوسہ ہے، وہی وسوسہ ترقی کر کے نشو و نما پا کے خواہش بن جائے تو حجس ہے۔ امام اس سے بھی صرف نظر نہیں فرما رہے کہ وسوسہ خیال ہو، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی ہے،
وہ خواش بن کے مائل عمل کرنے کے مرحلے پہ آ جائے، اس سے بھی پناہ مانگنی ہے کہ جب تک ان دونوں کو اکٹھا کر کے اور نفس کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کے ہر سطح کے جو اس کے ہیلے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے، ان کے کلا کما کے لیے اور ان کے افضالے کے لیے، ان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں التجائیں نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو برائی سے بچا نہیں سکیں گے۔ کیا بصیرت ہے ان ہستیوں کی، اور کیا ان کا ہاتھ ہے خیال اور ہماری نیتوں کی نبض پہ کہ کس گہرائی میں جا کے، کس دقت نظری کے ساتھ وہ نفس کے ہیلوں کا انکشاف بھی کر رہے ہیں، ان کا بیان بھی کر رہے ہیں اور ان سے بچنے کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ اور ناظرین، جہاں پہ آگے آ کے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اس دعا کو، جو آزد لی لیال ہوا، کہ یہ جو نفس ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ خواہش نفس جو ہمارے اندر خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، شیطان اور نفس اس کے معاون بن جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، آرایت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، انسان خدا کو بھول جاتا ہے، اپنے معبود حقیقی کو بھول جاتا ہے اور اپنی خواہش نفس کو جو ہے وہ اپنا معبود بنانے لگتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں اپنی دعا کے اندر، اے اللہ میری ہوائے نفس کے جتنے معاون ہیں، جتنے مددگار ہیں، ان سب کا کلا کما فرما دے۔ میں نہیں چاہتا کہ معبود حقیقی کی بارگاہ سے ہٹ کے اس راہ پہ چل پڑوں جہاں ہوائے نفس قرآن مجید کے فرمان کے مطابق معبود بن جاتی ہے۔ تو اب یہ جو دعاؤں کا انداز ہے ائمہ بیت اہل بیت اطہار کا، ناظرین کرام، یہ صرف دعائیں نہیں ہیں، یہ لائحہ عمل ہیں، روحانی تربیت کا لائحہ عمل ہیں، ایک پورا پروٹوکول ہیں، ایک پورا ضابطہ ہیں، ایک پورا راستہ ہیں اخلاقی تعمیر کا، روحانی تعمیر کا، کہ ہم کس طرح سے اپنے نفوس کو، اپنے باطن کو، اپنے من کی دنیا کو اجلا کر کے، پاکیزہ کر کے، منور کر کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُزَيِّنُ لِي حُبَّ الدُّنْيَا، یہ نفس کیا کرتا ہے، یہ میرے لیے دنیا کی محبت کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور ناظرین، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں، ہم دیکھتے ہیں تاریخ تصوف کے اندر کہ جب دنیا مزین کر کے سامنے لائی گئی تو ان کی جو روحانی کیفیات تھی، روحانی واردات تھی، ان کے روحانی احوال تھے، وہ تزلزل کا شکار ہونے کے قریب جا پہنچے۔ تو گویا یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ زُيِّنَ للناس حب الشہوات من النساء، وہ جو دنیا کے آگے بقیہ تفصیلات ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں مطلع کیا، جیسے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کے جو اس کے کانٹینٹس ہیں، دنیا کے جو حصے ہیں، دنیا کے جو اجزاء ہیں، چاہے اولاد کی صورت میں ہو، عورتوں کی صورت میں ہو، ڈھیروں مال و دولت کی صورت میں ہو، اور نشانیوں والے، اسپیشل نمبروں والے، پروٹوکول کے نمبروں والے سواریوں کی صورت میں ہو، یہ سب کے سب ہمارے نفس کو اپنی زینت کے پھندوں میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ امام زین العابدین ان سے بھی پناہ مانگ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس بصیرت کے ساتھ، کس دقت نظری کے ساتھ ان سب گمراہیوں کے راستوں سے بچ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنے تعلق بندگی کو جو ہے وہ مستحکم کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔